گزشتہ روز ایک بنگلہ دیشی عدالت نے سابق چیف الیکشن کمشنر کو سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے حق میں مبینہ انتخابی دھاندلی میں کردار ادا کرنے کے الزام میں حراست میں لینے کا حکم دے دیا۔ اس سے قبل اتوار کے روز بنگلہ دیش کی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت BNP نے سابق الیکشن کمشنر نور الہدا اور دیگر کے خلاف الیکشن دھاندلی کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کروایا تھا۔ مقدمہ درج ہونے کے چند گھنٹوں بعد ایک ہجوم ڈھاکہ میں سابق الیکشن کمشنر کے گھر پہنچ گیا اور انہیں گھسیٹ کر سڑک پر لے آیا۔ عوام نے سابق الیکشن کمشنر کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا اور پھر انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پر الزام ہے کہ انہوں نے اقتدار پر قبضے کے لیے انتخابی دھاندلی کا راستہ اپنایا تھا اور اس مقصد کے لیے بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن نے ان کی سہولت کاری کی تھی۔ اب جبکہ حسینہ واجد کے اقتدار کا سورج غروب ہو چکا ہے تو الیکشن کمیشن کے عہدیداروں کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کا موقف ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی مدت ملازمت ختم ہو چکی، ان کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ PTI الیکشن کمیشن پر 2024 کے عام انتخابات میں حکمران اتحاد کے لیے الیکشن چوری کرنے میں سہولت کاری اور انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے پر جانبداری کا الزام بھی عائد کرتی ہے۔ تاہم ان تنازعات کی نہ تو اب تک کوئی تحقیقات ہوئی اور نہ ہی ان کا کوئی حل نکالا گیا۔ دوسری جانب آج لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے واضح کیا ہے کہ عمران خان کو دنیا کے بڑے بڑے بھی مائنس نہیں کر سکتے۔ عمران خان کو 5 روز میں 3 سزائیں ہوئیں، لیکن کبھی نہ کبھی انصاف ضرور ہوگا۔ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے سربراہ علی امین گنڈا پور اور پارٹی قیادت بجٹ کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں قید اپنے لیڈر عمران خان سے مشاورت کرنا چاہتی تھی، لیکن PTI کے مطابق انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان تک ہماری رسائی ناممکن بنائی جا رہی ہے۔ ایک طرف اپوزیشن ملک میں سیاسی گھٹن اور جبر کا شکوہ کرتی ہے تو دوسری طرف نون لیگ کی حکومت ہائیبرڈ نظام کی برکات اور فوائد گنوا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف خود ہی یہ اقرار کر چکے ہیں کہ پاکستان میں 2.5-3 سال سے ایک ہائیبرڈ حکومت چل رہی ہے۔ ہائیبرڈ ماڈل پہلے ایجاد ہو جاتا تو ہماری تاریخ کے بہت سارے حادثات ٹل سکتے تھے۔ دیر آید درست آئے۔ یاد رہے کہ ماہرین کے مطابق ہائیبرڈ نظام کو امریت اور جمہوریت کا ملغوبہ کہا جاتا ہے۔ اس نظام میں شہری اور سیاسی آزادیاں سلب کی جاتی ہیں اور عدلیہ سمیت جمہوری اداروں کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے انتخابات کو دھاندلی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عدالتوں کو بھی مخالفین کو سزائیں دلوانے اور انہیں قانونی مشگافیوں میں پھنسا کر تھکا دینے کی پالیسی کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ سماجی اور معاشی بد انتظامی اور سیاسی خلفشار کی صورت میں نکلتا ہے۔ شہباز حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کی ایک جھلک گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی نظر آئی اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ رپورٹس کے مطابق قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن نے وفاقی بجٹ اور حکومتی پالیسیوں پر احتجاج کیا تو نون لیگ کی اتحادی حکومت پیپلز پارٹی نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ شہباز حکومت کی معاشی پالیسیاں شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ کچھ عرصہ قبل حکومت چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دیتے ہوئے یہ دعوے کرتی رہی کہ اس سے عام شہریوں کے لیے چینی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا اور اس وقت مارکیٹ میں چینی کی فی کلو قیمت 195 روپے تک پہنچ چکی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب حکومت نے 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔